پرستان کی شہزادی اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ اشرف صبوحی قلمی نام اور اشرف تخلص تھا۔ وہ نامور قلمکار، افسانہ نگار، صحافی اور ترجمہ نگار تھے۔ انہوں نے بچوں اور خواتین کے لیے ریڈیو پروگرام مرتب کیے اور ڈرامے، کہانیاں اور فیچر بھی تحریر کیے۔ ان کا منفرد اسلوب نگارش ان کی شناخت ہے۔ پرستان کی شہزادی بظاہر ایک کہانی ہے جس کا انداز الف لیلوی داستان کا سا ہے، اور داستان کا تعلق براہ راست انسان کے تخیل سے ہوتا ہے۔ تخیل کی پرواز جتنی بلند ہوگی، داستان کا کینوس اتنا ہی وسیع اور رنگا رنگ ہوتا جائے گا۔ زبان کی ترقی ہو، تہذیب و تمدن کا ارتقاء، عقل و شعور کی بلند پروازی یا شعر و ادب کی فسونکاری، سب نے صدیوں کا سفر تخیل کے پروں پر طے کیا ہے۔ انسان کا تخیل اسے خواب دکھاتا ہے، اسے ایسی ماورائی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں دنیا کے غم و اندوہ اسے رنجیدہ نہیں کرتے، جہاں نہ صرف اس کی ادھوری تمناؤں کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ نیکی و بدی، اچھائی برائی مجسم صورتوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ مہم جوئی اور خیر و شر کی کشمکش بھی داستان کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے۔ یہ کہانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب انسان نے سوچنا شروع کیا۔ کوئی دور ان سے خالی نہیں رہا، البتہ زمانے کے لحاظ سے اس کی صورت بدلتی رہی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسی ہی کہانیوں، فلموں، کارٹونز، سائنس فکشن کی کمی نہیں جو مافوق الفطرت عناصر اور ماورائی قوتوں کے حامل کرداروں کے ذریعے بچوں اور بڑوں کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ خواہشات ہیں جو انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتی ہیں۔ آج کا انسان اڑن گھوڑے یا اڑن کھٹولے کے بجائے ٹائم مشین میں بیٹھ کر مستقبل کی سیر کر لیتا ہے۔ انسان کے اسی تخیل نے سائنسی ایجادات کی راہ ہموار کی ہے۔ داستان گو اپنے سامعین کے ذہن کے مطابق ان کی انگلی پکڑ کر اندیکھی دنیاؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے لیے زبان کا پرتاثیر ہونا، الفاظ کا خزانہ، لفظی مصوری کا کمال اور جزیات کے بیان پر عبور نہایت ضروری ہے۔ اشرف صبوحی کے اسلوب تحریر میں ہمیں یہ خوبیاں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ دہلی کی بامحاورہ زبان اور روزمرہ کے استعمال پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک اچھے داستان گو ہیں۔ داستان کی مبالغہ آرائی کو جانتے ہوئے بھی ہم اس کہانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہانی پرستان کی شہزادی نہایت شریف گھرانے کی ایک معزز خاتون سیدانی بی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، جن کا خاندان مرہٹہ گردی میں تباہ ہو گیا اور وہ نوجوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ یہاں ہمیں معاشرتی حالات و رجحانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں، تاہم انہیں گھرداری اور سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا جاتا تھا۔ اس موقع پر سیدانی بی کا کردار ایک باہمت اور ہنرمند خاتون کے طور پر سامنے آتا ہے، جنہوں نے حالات سے ہار نہ مانی، کسی پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے زمانے کے لحاظ سے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ سلائی کڑھائی میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ یہاں مصنف نے محنت کی عظمت اور ہنر کی فضیلت کا پہلو اجاگر کیا ہے۔ امراء کے محلات، یہاں تک کہ شاہی قلعے میں ان کے ہنر کا ڈنکا بجنے لگا۔ بڑی عزت افزائی ہوئی، انہیں بلانے کے لیے خاص طور پر پالکی بھیجی جاتی۔ خوب کمایا، انعام و اکرام وصول کیے، لیکن نرم دل اور سخی تھیں۔ جو ہاتھ میں آیا خرچ کر دیا۔
اور آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب کون پوچھتا؟ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری؟ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ مصنف زندگی کے تلخ حقائق سے بڑی خوبی سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک محلے دار میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کے حالات سے واقف تھے۔ ان کی بیوی نے بے آسرا دیکھا تو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس زمانے میں اس قسم کی خدا ترسی عام تھی۔ اکثر صاحب حیثیت گھرانوں میں بیواؤں اور یتیم بچوں کی سرپرستی کی جاتی تھی۔ وہ لوگ اہل خانہ کی طرح عزت و محبت کے حقدار ہوتے اور گھر والے اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ سیدانی بھی غیرت مند اور خوددار تھیں۔ مفت کی روٹی کھانے کے بجائے انہوں نے گھر کے بچوں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے، ان کی دینی و اخلاقی تربیت اور ہنر سکھانے کی ذمہ داری از خود سنبھال لی۔ رات کو بچے اور بڑے ان سے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے۔ سردیوں کی ایک رات جب انڈا شہزادی کی کہانی چل رہی تھی، میر صاحب کی بیگم نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آ بیٹھی اور پرستان کی سیر کا احوال سنانے کی فرمائش کی۔ نہ جانے کیسے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدانی بھی بادشاہ کے بلاوے پر پرستان جا چکی ہیں۔ یہاں بھی سیدانی بی کے مکالمات کے ذریعے اخلاقی درس موجود ہے۔ پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے۔ راستے میں بھید کھلا تو بہتیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا اور اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ پھر سیدانی نے بیگم کی احسان مندی کا اظہار کیا۔ میر صاحب کی بیگم منکسر المزاج اور وسیع قلب کی مالک خدا ترس خاتون تھیں۔ بولی، سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے۔ کہانی شروع ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب سیدانی بھی نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں دن رات مصروف تھیں۔ کام کچھ کم ہوا تو ایک شام وہ گھر آ گئیں۔ ملازمہ سے بوٹ پلاؤ، سبز چنوں کا پلاؤ ہوتا تھا، یہ پکانے کی فرمائش کی کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ بادلیں نخواستہ اٹھی اور چادر اوڑھ کر پینس میں سوار ہو گئیں۔ پینس بھی پالکی ہی جیسی ایک سواری ہوتی تھی۔ خاصا وقت گزر گیا تو انہیں محسوس ہوا کہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے رہ گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہاں لے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ یہاں دلی کی بیگماتی زبان اور محاورات کا دلچسپ استعمال ہے۔ پرستان کے ملازم یا غلام جن یا دیو کا کیسا تصور ہے جسے پڑھ کر آپ بے اختیار مسکراتے ہیں۔ بے ساختہ فقروں، تشبیہات و استعارات کا استعمال عبارت کو حقیقت کا رنگ دیتا ہے۔ ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سمو، گھوڑے کی سی ٹانگیں
اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے۔ ہمت کی اور للکار کر بولی، ارے جواں مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب پرستان کی سنیے۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، فانوس نہ لالٹین، ہزاروں خوش روح خوش لباس پریاں ہنستی مسکراتی پھر رہی تھیں۔ سونے چاندی کے درختوں میں ہیرے جواہرات کے پھل لگے تھے۔ شاید ایسے درختوں کی تمنا انسان کو ہر دور میں رہی ہے۔ وہ نہایت حسین شہزادی جس کی شادی کے ملبوسات کی تیاری کے لیے سیدانی بی کو بلایا گیا تھا، ایک آراستہ بارادری میں یاقوت کے تخت پر قیمتی پوشاک پہنے بیٹھی تھی، جو ہر لمحے رنگ بدلتی تھی۔ اس کہانی میں مصنف نے تخیل کے زور پر پرستان کی جو تصویر بنائی ہے، وہ دراصل اس دور کے بادشاہ، امراء اور نوابین کے محلات کا نقشہ ہے۔ ادب و آداب، رسوم و رواج، اقدار و روایات اور طرز معاشرت بھی وہی ہے، البتہ مبالغہ آرائی اسے پریوں کی جلوہ گاہ بنا دیتی ہے۔ اس دور میں تہذیب و مہمان نوازی کی علامت پان کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے۔ لال قلعے میں پیش کیا جانے والا پان بھی اس کے مقابلے میں ہیش تھا۔ کھانوں کا یہ حال تھا کہ جس چیز کا تصور کریں اسی کا ذائقہ منہ میں آتا تھا۔ شہزادی کے ملبوسات کی تیاری شروع ہوئی۔ ملکہ کی تعریف نے سیدانی بی کا حوصلہ بڑھا دیا۔ انہوں نے دل لگا کر کام کیا اور خوب واہ واہ ہوئی۔ آخر کار خوش اسلوبی سے کام مکمل ہوا۔ رخصت مانگی تو بادشاہ بیگم اور شہزادی نے بڑی محبت سے روکنے کی کوشش کی۔ سیدانی کا دل بھی پسیجا، مگر یہ خاکی دنیا، اپنی زمین اور اپنا جھونپڑا آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا۔ یہاں سیدانی کی دلی کیفیت اور کشمکش کا نہایت برجستہ اور پرلطف بیان ہے۔ سچ کہوں میرا بھی جی بھر بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھے تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، چل اپنے گھر چل۔ وہ جن جو سیدانی کو دنیا سے لایا تھا، اسے ان کو واپس پہنچانے پر مامور کیا گیا، اور بادشاہ کی طرف سے دیا گیا انعام و اکرام بھی پالکی میں رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ پالکی ہوا کی رفتار سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئی تو سیدانی کو انعام کا خیال آیا۔ اندھیرے میں ٹٹولنے پر ایک کونے میں کنکر پتھروں کا ڈھیر محسوس ہوا۔ دل جل کر خاک ہو گیا کہ آخر جنات تھے، دھوکہ دینے سے بعد نہ آئے، بھلا انسان اور جن کی کیا دوستی۔ غصہ صبر و تحمل پر حاوی ہو گیا۔ ایک ایک کر کے وہ کنکر پتھر پردے کی جھری سے پھینکنے شروع کیے۔ پالکی گھر کی ڈیوڑی میں پہنچی۔ پالکی کا پردہ الٹا تو چراغ کی روشنی میں یہ راز کھلا کہ جنہیں کنکر پتھر سمجھ کر پھینک دیا تھا وہ ہیرے جواہرات تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کہاں سے ملتے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ہی ہاتھوں آئی ہوئی دولت گنوا بیٹھتا ہے، اسے وہی ملتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ سیدانی بی کا سفر بھی جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں ختم ہو گیا۔ وہی بونٹ پلاؤ نصیب میں تھا جسے دم پر چھوڑ کر گئی تھی۔ پرستان
دراصل انسان کے خوابوں کی سرزمین تھی، جہاں نہ موسم بدلتا تھا، نہ وقت، نہ نیند، نہ تھکن۔ ملازمہ کو یوں لگا جیسے راستے سے الٹے پاؤں واپس آ گئیں۔ سیدانی بی کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی۔